آپ دنیا میں دیکھ لیجیے ماشاءاللہ مسلم ممالک کے اندر کالج موجود ہیں، یونیورسٹی موجود ہیں، ہائی اسکولیں موجود ہیں، اور دفاتر موجود ہیں، صنعت کے ادارے موجود ہیں، تجارت، لین دین سب خاکے موجود ہیں ماشاءاللہ. لیکن انسان یوں سمجھ رہا کہ میں اس میں بن رہا ہوں. نہیں، تو شکلیں بنا رہا ہے، تو نہیں بن رہا، تو نہیں بن رہا. جی ہاں، ایک انسانیت کی ایسی توہین ہے خدا پاک کی قسم میں، اللہ کی نعمتوں کی ایسی توہین کہ اللہ رب العزت اس خاکے کو خدا تیرا اعجاز یہ ہے کہ میں نے سب چیزیں تیرے لیے بنائی اور تیرے بننے کے لیے میں نے اپنی ذات میں سے قرآن نکالا. کتنا بڑا اعجاز ہے. نبیوں کو بھی میں نے ضابطہ نہیں دیا تیری ذات کو بننے کے لیے، مقدم قرآن کو کہا ہے میں نے قرآن اپنی ذات کو نکالا. مفتاح قرآن احادیث ہے. اسی لیے تجھے سمجھانے کے لیے میں نے اولیاء پیدا نہیں کیے، انبیاء پیدا کیے، صحابہ نہیں پیدا کیے. کسی ہستی کو اللہ رب العزت نے اپنی کتب جو اپنی ذات میں سے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن، اس کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا، بلکہ انبیاؤں کو کیا اور انبیاؤں کی براہ راست رہبری کی، اس کو بنا کر بھیجا تاکہ کہیں بھول نہ ہو جائے اسے. اللہ اکبر. اتنا تیرا اعجاز اور تیرے بننے کے لیے یہی ضابطہ، لیکن تو اس میں دیکھتا ہی نہیں اپنا بننا. تو کتنا ناشکر ہے اور کتنا ناکام، اور تجھے پتہ نہیں کہ محرومی کیا چیز ہے. محرومی کس کو کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے. تو محرومی سمجھتا ہے مال کی، تو محرومی سمجھتا ہے بیوی نہ ملے، تو محرومی اس چیز کو سمجھتا ہے دکان نہ ملے، کھانے کا نہ. یہ کوئی محرومی نہیں ہے، اس کو محرومی ہم نے قرار ہی نہیں دی. محرومی تو یہ ہے کہ میری صفات میں سے تجھے کچھ نہ دو جی، اور میرے احکامات کے انواروں میں سے نہ دوں، اور میرے ضابطے میں سے جو خیر و برکتیں تجھے نہ دوں، یہ تیری محرومی ہے. ایک وقت کا کھانے کا نہ دوں، یہ تیری کوئی محرومی نہیں ہے، یہ کوئی تیری محرومی نہیں. اگر اس کھانے نہ ملنے میں میرے حکم کو نبھا دے تو جنت کے کھانے تیرے لیے مقدر کر دوں گا. اور اللہ تکبر کرتے ہیں اس پر، جی ہاں، کہ بندے کی اس حالت کو میں بے حد پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو کھانے کا نہ دوں اور وہ خوش رہے اور صبر کرے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، مجھے 3 چیزیں پیاری ہیں، اور اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہلوا بھیجا تھا اللہ کہ مجھے بھی بندے کے اندر 3 چیزیں پیاری. نہیں کہا بندے کی وہ حالت پیاری ہے کہ میں اس کو کھانے کا نہ دوں اور اس پر وہ صابر رہے، یہ حالت مجھے پیاری. دیکھا آپ نے؟ تو اللہ کو کیا پسند ہے اس کا کوئی تجسس نہیں. ہمیں کیا پسند ہے یہ تجسس ہے، یہ کوئی زندگی نہیں. اللہ کو کیا پسند ہے؟ یہ کافرانہ زندگی ہے، یہ کافرانہ زندگی. کافر کا تجسس یہ ہوتا ہے میرے نفس کو کیا چیز پیاری ہے، مجھے کیا چاہیے، میرے پنپنے کے لیے کیا شکلیں. اگر انسان لا الہ کے اعتبار سے صرف مسلمان تو رہ جاتا ہے فتوے کا، لیکن صفت اور حقیقت کا مسلمان نہیں رہتا. جبکہ کافروں کا جو انتخاب ہو وہ بھی ہمارا انتخاب بن جائے، وہ بھی ہمارا انتخاب بن. اور میں آپ کو سمجھتا ہوں یہ مصنوعی دنیا اور یہ امت جو اللہ معاف فرمائے میرے سمیت اس خاکے پہ ہم جا رہے ہیں جو ہمارے سارے اعجاز چھٹ گئے، سارے اعجاز ہمارے نکل گئے، اور ہمارے پر جو عزت قائم تھی وہ اللہ نے چھین لی. بیت المقدس چھین لیا، یہودیوں نے نہیں لیا، چھین لیا کہ یہ اہل نہیں ہے امت بیت المقدس کی، نہیں ہے. جی ہاں، آزادی چھین لی. جتنے ممالک ہیں اس میں کوئی آزاد نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے. آزاد وہ ہے، سنو، آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، وہ آزاد ہے. آزاد وہ ہے، فکر سے مستثنا وہ ہے، اور غموں سے نجات پائے ہوئے جو مخلوق سے بے نیاز ہے، ورنہ خوشامد خور ہے، غلط سلام بھرنے والا ہے. جی ہاں، سب کے سامنے جھکنا پڑے گا. ایک افسر جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا اور فاسق کے فاجر کے سامنے، جی صاحب مہربانی آپ کی رکھنا، نگاہیں ہم پر رکھنا، معاف کرنا. یہ سجدے سب کے لیے قائم ہو جائیں گے اور یہ سب سے بڑی ذلت ہے. لیکن انسان اس کو محسوس اس لیے نہیں کرتا کہ یہ ڈھیل ہو گیا. اللہ نے اس پر سے ہدایت کو ہٹا لیا اور یوں اس کو دھوکے میں ڈال دیا کہ جا دھوکے کی زندگی گزار. میں نے جو اعزاز تجھے دیا تھا اس کی تو نے قدر نہ کی، اس کی تو نے قدر نہ کی. جی ہاں، ہم اہل اللہ کی زندگیوں کو اٹھا لیں، وہ بھی بچے والے تھے،
اور وہ بھی بیوی والے تھے اور وہ بھی ماشاءاللہ کسی طرح یہ اسباب رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگیوں کے آپ کھا کے دیکھیے ماشاءاللہ تو اس کے اندر ان کے اسباب کے نقشوں میں خواہ تجارت کا نقشہ ہو، خواہ صنعت کا نقشہ ہو، گھریلو ہو، معاشری ہو، معاملات ہو، اس میں نمایاں اللہ ہی کی ذات تھی، یعنی اوامر الہیہ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں اوامر چھپ گئے اور حضور نیچے ہو گئے۔ کہاں چھوڑا ہے بے ادبی میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی شادی کا میدان چھوڑا جس میں حضور کی بیعت بھی نہ ہوتی ہو؟ غمیوں کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہ ہوتی ہو؟ کہ حضور نے غمیوں کے بعد سال بھر کچھ کیا ہے؟ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یعنی زندگی کے ہر شعبوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے نہ نبھایا، اس ظالم کی زندگی میں حضور کہاں سے ہوں گے؟ اس کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں گے؟ جی ہاں، اور حقیقت یہ تھی کہ ہمارا یقین ٹوٹ چکا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ کہتے تو ہم دبا کامیابی تو وہ ہے جو آپ کے دشمن ہیں اور آپ کے مخالف ہیں، ان کی زندگیوں کو اپنا وہی قانون، وہی طرز، وہی خاکے تجارت کے، وہی ایڈورٹائز، اس کے اندر وہی تصاویریں اور اس کے اندر وہی سجاوٹیں، اس میں نمازوں کا چلا جانا وغیرہ وغیرہ، کامیابی اسی میں ہے، اور لیبل مسلم کا ہے اور اندر دل غیر مسلم کا ہے۔ آپ کو کیا نقصان گیا؟ کچھ نہیں۔ کتے کو بھی اللہ روٹی دیتا ہے۔ رزق کا ملنا کامیاب نہیں ہے، رزاق کا راضی ہو جانا کامیابی ہے۔ رزق کا ملنا کوئی کامیابی نہیں ہے دوست، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تم بڑے سے بڑا مقام لے جا اور بڑے سے بڑی عمارت اور بنگلے میں رہے، وہ کامیابی نہیں ہے۔ تو رہنے والا صحیح نہیں ہے تو معاف کرنا، اللہ نے کتوں کو بھی یہ عزت دی ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی موٹروں میں گھومتے ہیں اور بنگلے والے کتوں کو بنگلوں میں بھی رکھتے ہیں۔ حیثیت نہیں ہے کوئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت تو جو اللہ رب العزت نے ضابطہ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی، وہ مجھے اور آپ کو دے دے۔ لیکن یہ کیسے ملے گا؟ اس لیے کہ ہم نے کسی چیز کو حیثیت ہی نہیں دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہوئے حیثیت نہ دینے کی دلیل کیا ہے؟ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو حیثیت دیتا تو نمایاں تیری ساری زندگیوں میں سرکار ہوتے، تیرے لباس میں بھی یہ ہوتے، تیری شکل میں بھی یہ ہوتے، تیرے رہن سہن میں بھی ہوتے، تیرے سیاست میں بھی ہوتے، تیرے معاشرے میں اور تیرے معاملات میں، عبادت میں، سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ ہاں، سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا۔ تجھے معلوم ہے، اس لیے تجھے اللہ نے ذلیل کیا کہ بیوی کی ایک جھڑکی سے اس کا حکم مانتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور ترغیب پہ اٹھ کے آپ کی ایک بات نہیں مانتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی پہ قائم کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اس پر قربانیاں دے دی، اسبابوں کی قربانی لی، مکہ مکرمہ جیسی مقدس ہستی کی ہجرت کر کے قربانی دی۔ اللہ ہجرت کر کے قربانی دی۔ اللہ کا امر بڑا ہے، مکہ مقدس ہے اور بیت اللہ پیارا ہے اور نورانی ہے، لیکن کیا کہا؟ اس کو چھوڑو کہ آپ کا حکم مقدم ہے، مکے میں رہنا مقدم نہیں ہے، بیت اللہ کو دیکھنا مقدم نہیں ہے، آپ کا حکم مقدم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پر تو آپ کو پتہ ہے صحابہ کے نقشوں کو کھولا کہ جب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ تم جاؤ خدا کی راہ میں اور تم امیر ہو، پھر کہا کہ جب یہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا جائے، جب یہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو جو ہے امیر مقرر کیا جائے، جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے تو مسلمان آپس میں مل کر مشورہ کر کے امیر اپنا بنا۔ یہ جنگ موتا تھا، جنگ موتا تھا، یعنی غزوہ نہیں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ میں ہوتے تو غزوہ کہلاتا ہے۔ اور ان دنوں خالد بن ولید نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بس جمعے کا دن تھا، جماعت چل پڑی۔ آپ دیکھیے، یعنی امت کے لیے ایک سبق ہے اور تنبیہ ہے کہ تو کیا امید رکھتا ہے شفاعت کی اور تو کیا رحمت کی امید رکھتا ہے۔ صحابہ سب سے حقدار تھے، لیکن کیا سنائی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے؟ جب آپ جمعہ پڑھے گئے آپ نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ رکے ہوئے کہ عبداللہ
تم خدا کی راہ میں نہیں گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا ہوا ہوں، میں گیا ہوا ہوں، اس لیے کہ میری نیت ہے جانے کی، اٹھنی میرے پاس تیز ہے، یہ جماعت دور نہیں جا سکتی، میں تیز اٹھنی کو چلا کر اس کو پکڑ لوں گا، میں پکڑ لوں گا، میں صرف اس لیے روا کھاؤں، اس لیے کہ یہودی پادری نے یوں کہا، راہب نے، جس کے پاس توریت کا علم تھا، انہوں نے کہا مجھے کہ دیکھ عبداللہ، جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے آخر زمان، تو جب نبی اس طرح بات کرے تو اس کی شرح یہی ہوتی ہے کہ تم تینوں شہید ہو جاؤ گے، یعنی زید بن حارث اور حضرت طیار رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ، تم تینوں شہید ہو جاؤ گے۔ اس لیے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی محبت نے جوش مارا کہ آخری عبادت اور امام الانبیاء کی امامت اور مسجد نبوی شریف اور یہ دیدار کر لوں، جمعے کی نماز پڑھ لوں۔ کتنے بڑے فضائل، کتنے بڑے فضائل! کس لیے رکے؟ تجارت کے لیے نہیں رکے، آرڈر کو کس لیے منسوخ تھوڑی دیر کے لیے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو تھوڑی دیر کے ملتوی اس نظریے سے، اس نیت سے کیا، آپ کا آخری دیدار کر لوں، آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھ لوں اور جمعے جیسی نماز پڑھ لوں۔ ہم ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی آنکھ کھل جائے، اس لیے فرما، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرا اور ان کا کتنا فرق ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح اور شام کا، اور میرے پاس تیز روشنی میں دوڑا کے پہنچا، نہیں، تیرا اور اس کا 500 سال جنت میں جانے کا فرق ہو گیا۔ سزا سنائی جاتی ہے کہ تو نے مجھ کو دیکھا، میری چاہت کو نہ دیکھا۔ جی ہاں، ہم آپ کو مانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ شفاعت کریں گے، تو نے مجھ کو مانا، میری نہ مانی، اس پر تجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا سزا اللہ دنیا میں تجھے دے رہے کہ کیا دے رہے، کہ تجھے حقائق سے محروم کیا، تجھے انوارات سے محروم کیا، تیرے قلب میں اندھیرا ڈال دیا، اور تو ایک جانور کی طرح کھاتا پیتا مسلمان ہے، تیری کوئی اللہ کے آگے حیثیت نہیں۔ چنانچہ کہا 500 سال پیچھے تو رہ گیا، 500 سال پوری امت کے لیے حقیقت کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور مسجد نبوی شریف کی جمعے کی نماز، اتنی بڑی نیت، مگر کہا بتایا کہ یہ تیری چاہت تھی، میری چاہت تھی اللہ کے راہ میں نکلنا، تیری یہ چاہت مقدم نہیں بن سکتی، میری چاہت مقدم بن سکتی ہے۔ آپ اور ہم اور آپ امت کا جائزہ لیں کہ آج ہمیں سے تو لاکھوں گناہ گرے ہوئے ہیں کہ ایک سبب کے اندر حضور کو چھوڑ دیتے، جب اتنی بڑی نیت اور اتنا بڑا جذبہ بھی انسان کو وہی سنا دیتا ہے، تو آج ہمارے لیے وعید ہی وعید ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آسمان پر بھی ہماری عزت نہیں، اگر آسمان پہ عزت ہوتی تو ہم میں اتحاد ہوتا، کیسے مسلمان میں جوڑ نہیں، مسلمان جب اللہ سے جوڑ نہیں رکھے گا تو اس کا جوڑ کہاں سے رہے گا؟ جب اس کی احادیثوں کے اندر اور قرآن میں تفرقہ ڈالا تو پھر کیا ہم نے 70 فرقے بنا دیے، تم نے تفرقے ڈالے، ہم نے تم میں تفرقے ڈال دیے، تم نے اپنی رائے قائم کی اور اپنے نظام قائم کیے، تو ہم نے تمہارے اندر تمہاری نفسانیت کے رواج چالو کر دیے۔ تو میں نے کہا دوستو بزرگوں، ہم خوش فہمی میں سے نکل جائیں، شعبان ہو تو بھی کیا اور رمضان ہو تو کیا، شعبان تو ان کے لیے جس کا ارادہ بننے کا ہے، رمضان اس کے لیے جس کا بننے کا ارادہ ہے۔ یا شعبان اس کے لیے تھوڑی ہے کہ حلوے کا انتظار کرے اور پٹاخے پھوڑنے کے لیے اپنے بیٹے چہیتوں کو پیسے دے کہ لے بیٹے پٹاخے پھوڑ، بچہ ہے نا، تیری بھلی ہو، تیرا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تو بچے کو بھی کہیں نہ بھٹکنے دیتا۔ اور رمضان کہ رمضان، اوہو، تو دیکھ لے جتنا انسان ہر شعبے میں کام کرنے والا رمضان میں اسباب کے کمانے میں مصروف ہے، اتنا کسی مہینے میں نہیں ہوتا۔ تاجر جتنا مال کمانے میں رمضان میں مصروف ہوتا ہے، جی ہاں، اور عورتیں نئے کپڑے کے جذبات میں جتنی پہلے سے ستانا شروع کر دیتی ہیں شوہر کو، اور بچوں کے نقشے، ہمیں رمضان میں تقوی کی فکر نہیں ہوگی، بچوں کے نئے کپڑے کی فکر